بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اللہ پاک کی کریم ذات آپ کے اوپر کرم کر دے، آپ کو نواز دے، آپ اچھا گھر لے لیں، اچھی گاڑی رکھ لیں، اچھی جگہ پہ کھانا کھا لیں، اچھے کپڑے پہن لیں، تو سب سے زیادہ تکلیف اپنے رشتہ داروں سے ہوگی۔ وہ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے آپ کا گھر خریدنا، آپ کا اپنا سٹیٹس مینٹین رکھنا، یا آپ کو اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا۔ ان کو اتنی زیادہ تکلیف اپنی حیثیت سے نہیں ہوگی جتنی تکلیف آپ کو آپ کے سٹیٹس کو دیکھ کے ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر امتحان آ جاتا ہے، اللہ پاک آپ کا گاڑی بنگلہ گھر چھین لیتا ہے آزمائش کے طور پر، تو سب سے زیادہ خوش ہوں گے آپ کے اپنے قریبی رشتہ دار۔ کیا کہیں گے؟ دیکھا، کہا تھا نا، نکما ہے، نکھٹو ہے، کچھ کر نہیں پائے گا۔ جبکہ پہلے والی صورت میں ان کے الفاظ پتہ کیا ہوں گے؟ حرام کی کمائی ہے، پتہ ہے نا، ہم جانتے ہیں یہ دو نمبر دھندا کر رہا ہے، یہ کسی ایسی ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہے جس سے حرام کی کمائی آ رہی ہے ان کو۔ لیکن اگر آپ ان کو راضی کرتے کرتے اپنے ٹریک سے اتر گئے تو یہ آپ کے لیے تباہی کا راستہ ہے۔ اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ رکھیں، محنت کرتے جائیں لگن کے ساتھ، کچھ نہیں ہونے والا۔ اللہ کی ذات آپ کو نوازتی چلی جائے گی، آپ ان کی زبان کو پکڑ نہیں سکتے، نہ وہ آپ کا رزق کم کر سکتے ہیں۔ اللہ کی ذات نے چاہا تو آپ کو رزق بھی دے گا، آپ کی عزت کو بلند بھی کرے گا، اور آپ کے مرتبے کو بھی بلند کرے گا۔ کسی اور کی فکر کرنا چھوڑ دیں، اپنے آپ پہ بھروسہ کریں، اللہ کے اوپر ایمان رکھیں اور اپنی محنت جاری رکھیں۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں میزان بینک کے فکس ٹرم فنڈ کے بارے میں، یہ کیسے کام کرتے ہیں، اور اس کی صورت میں جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے میوچل فنڈ کی صورت میں، ایسٹ مینجمنٹ کمپنی اس کو کہاں پہ انویسٹ کرتی ہے، اور کن کمپنیوں سے منافع کی صورت میں پیسہ کما کر آپ کو آپ کے لگائے ہوئے سرمایہ کے مطابق ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے، اور اس کے اوپر آج کی ڈیٹ یعنی 14 مارچ 2025 کے اوپر کتنا منافع ملنے والا ہے۔ اور میں آپ کو اس کے اوپر کیلکولیشن کر کے بتاؤں گا کیلکولیٹر کے تھرو کہ اس کے اوپر اگر آپ 1 لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو کتنا منافع ملے گا، اور آپ کے اس کمائے ہوئے منافع کے اوپر کتنا ٹیکس گورنمنٹ کو دینا پڑے گا۔ اگر آپ ایکٹیو فائلر ہیں اس کے اوپر آپ کو ٹیکس کتنا پے کرنا پڑے گا، اور اگر آپ نان فائلر ہیں اس صورت میں آپ کو کتنا ٹیکس گورنمنٹ کو پے کرنا پڑے گا، اور آپ کو بقیہ صافی رقم جو ہے نا 1 لاکھ روپے پر کتنی باقی ملے گی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو آج کی ویڈیو کے اندر ملنے والی ہیں۔ تو میں بتاتا چلوں، ہم لوگ گاڑی چلاتے ہیں، سائیکل چلاتے ہیں، کار چلاتے ہیں، ایروپلین چلاتے ہیں، یہ مختلف چیزیں جو ہمارے روزمرہ زندگی کے استعمال میں آتی ہیں۔ کیا ہم نے یہ ساری چیزیں کتابوں سے پڑھی ہیں؟ نہیں، یہ ہم نے پریکٹیکل کر کر کے اس کو سیکھا ہے۔ سائیکل کو کیسے چلانا ہے، اس کو کس طرف موڑنا ہے، گاڑی کو کیسے چلانا ہے، کب گیئر لگانا ہے، کب بریک لگانی ہے، کب ہم نے ہارن کو پریس کرنا ہے، کب ہم نے اس کے انڈیکیٹرز کا استعمال کرنا ہے، اور جو سائیڈ مرر لگے ہوئے ہیں اس کا ہم نے استعمال کب اور کیسے کرنا ہے، جو بیک مرر لگا ہوا ہے اس کا استعمال ہم نے کیسے کرنا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی چیز ہماری بکس کے اندر سے نہیں ملتی، نہ کسی کورس اسٹڈی کے اندر شامل ہے، نہ کسی ایسی نصابی کتب کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں۔ تو یہ ہماری زندگی کے اندر کیسے آتی ہیں؟ یہ پریکٹیکل کے تھرو ہماری زندگی میں آتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہم لوگ اگر کسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اس سے ہمیں جو پروفٹ ملتا ہے، لاس بھی ہو سکتا ہے، دونوں چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہوا کرتی ہیں۔ تو یہ ہم پریکٹیکلی کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس چیز سے منافع ہوا، کس چیز سے لاس ہوا۔ یہ ہماری لائف کا پریکٹیکل ہوتا ہے، جس چیز سے ہمیں منافع ہوتا ہے ہم اس طرف اپنی محنت، اپنی لگن بڑھا دیتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں پریکٹیکل لائف کے اندر ہی واضح ہوتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی اگر آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں اور کاروبار بڑھانا چاہ رہے ہیں، اس کو کیسے بڑھانا ہے یہ آپ کو آپ کا کاروبار بتا دے گا۔ آپ کے جو کسٹمرز ہیں، آپ کے جو وینڈرز ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے آپ نے اپنے کاروبار کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں آپ کو پریکٹیکل لائف کے اندر آنے کے بعد ہی پتہ چلتی ہیں۔ تو آج میں بات کرتا ہوں میزان بینک کے فکس ٹرم فنڈ کے اوپر۔ اس کے اندر ہم جو پیسہ انویسٹ کرتے ہیں وہ کہاں پہ انویسٹ ہوتا ہے؟ ایسٹ مینجمنٹ کمپنی اس پیسے کو کہاں پہ یوٹیلائز کرتی ہے؟ جہاں سے اچھا منافع اپنے انویسٹر کو مہیا کرتی ہے۔ تو اس کا جو فنڈ ہوتا ہے جو ہم لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ایسٹ مینجمنٹ کمپنی کے پاس، اس کا جو سب سے بہترین تصرف ہے وہ گورنمنٹ کی سیکیورٹیز ہوتی ہیں جو حلال طریقے سے کام کر رہی ہیں، اس کے اندر پیسہ انویسٹ کیا جاتا ہے ایسٹ مینجمنٹ کمپنی کی طرف سے۔ اور دوسرا ذریعہ جہاں پہ یہ پیسہ یوٹیلائز ہوتا ہے وہ کیش ان بینک ہے،
مختلف کیش ان بینک جو اسلام کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ پیسہ انویسٹ کیا جاتا ہے آپ کے پیسے کو گرو کرنے کے لیے، اس کے اوپر اچھا منافع دینے کے لیے۔ تیسرا جو سورس منی مارکیٹ کے اندر پیسہ انویسٹ کیا جاتا ہے۔ اے ایم سی یعنی ایسٹ مینجمنٹ کمپنی آپ کے پیسے کو، ہمارے پیسے کو، لاکھوں لوگوں کے پیسے کو منی مارکیٹ کے اندر پیسہ لگا کر وہاں سے جو منافع ملتا ہے وہ آپ کو آپ کے لگائے ہوئے منافع کے مطابق ڈسٹریبیوٹ کر دیتی ہے، اور اس کے بعد ہمارا جو پیسہ اس فنڈ کے اندر اکٹھا ہوتا ہے وہ ڈپازٹ کے اندر لگایا جاتا ہے، اور یہ تمام تر ایلوکیشن جو ہوتی ہے نا فنڈ کی، وہ شریعہ ایڈوائزری بورڈ جو ہوتا ہے اس کا ممبر اپروو کرنے کے بعد ہی ہمارے پیسے کو منتقل کرتا ہے، انویسٹ کرتا ہے، وہاں سے اچھا منافع کما کے ہمارے لگائے ہوئے پیسے کے مطابق اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں اس فنڈ کے بینیفٹس کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلے اس فنڈ کے اوپر ملنے والا منافع جو حلال ہے، چونکہ میں نے بتایا اس فنڈ کو کہاں کہاں لگایا جاتا ہے، چونکہ یہ تمام تر سورس جو ہیں وہ حلال طریقے سے کام کر رہے ہیں، ان اداروں کی کوئی بھی ایکٹیویٹی ایسی نہیں ہے جو اسلام کے مقرر کردہ راستوں سے، مقرر کردہ حدود سے بیونڈ ہو۔ چونکہ یہ ادارے اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے عین مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے یہ ہمارا منافع حلال ہوتا ہے، تو بلا جھجک ہم لوگ اس فنڈ کے اندر اپنا پیسہ لگا کر اچھا منافع کما سکتے ہیں۔ دوسرا جو بینیفٹ ہے اس فنڈ کا، کہ اس کے اوپر فرنٹ لوڈ نہیں ہے، کہ جب ہم نے پیسہ لگانا ہے اس کے اوپر ہمیں کسی قسم کی کوئی چارجز پے نہیں کرنے پڑتے۔ آپ جتنا چاہیں پیسہ انویسٹ کر لیں، ایک ٹائم، دو ٹائم، منتھلی بیسس پہ، اینول بیسس پہ لم سم ڈال دیں، آپ کو سیلری سے بونس ملا ہے، آپ کو اچھا منافع ہو گیا اپنے بزنس سے، آپ اس کے اندر انویسٹ کر دیں، کوئی ایشو نہیں ہے، فرنٹ اینڈ لوڈ نہیں ہے، یعنی کہ جب آپ نے جتنا بھی پیسہ لگانا ہے اس کے اوپر آپ کو کسی قسم کی کوئی چارجز پے نہیں کرنے پڑیں گے۔ اور دوسری بات، اس کے اوپر بیک اینڈ لوڈ بھی نہیں ہے، یعنی کہ جب آپ پیسہ نکلوانا چاہیں اس کے اوپر بھی آپ کو کسی قسم کی کوئی چارجز، ایکسٹرا چارجز وہ نہیں پے کرنے پڑیں گے۔ آپ جتنا چاہیں ایس ڈبلیو پی کے حساب سے، ایس آئی پی تو ہوتی ہے نا، ہم نے پیسہ انویسٹ کرنا ہے، سسٹمیٹک انویسٹمنٹ پلان، بالکل ایسے ہی سسٹمیٹک ودرال پلان بھی ہوتا ہے۔ اس کے اوپر میں آنے والے دنوں کے اندر ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا کہ ایس ڈبلیو پی سسٹمیٹک ودرال پلان یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیسے ہمارے فنڈ کو محفوظ کرتا ہے اور ہمارے منافع کو بہترین طریقے سے لے کے چلتا ہے۔ اس کے اوپر میں ڈیٹیل ویڈیو آنے والے دنوں میں بناؤں گا انشاءاللہ۔ اور چوتھا بینیفٹ، اس کے اندر رسک بہت کم ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا پیسہ ڈوب جائے، بالکل نہیں، ایسا قطع نہیں ہوگا۔ اس کے اندر آپ کا پیسہ محفوظ رہے گا، اور آپ کو جو منافع ملے گا وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتا جائے گا، اور آپ کے پیسے کو سیکیور اور محفوظ اور گرو کرتا چلا جائے گا اچھے طریقے سے۔ اس فنڈ کا پانچواں بینیفٹ جو آپ کو اویلیبل ہوتا ہے اس فنڈ کے اوپر، وہ ہے آپ اس فنڈ کو، آپ اپنے سرمایہ کو موبائل ایپ کے تھرو ٹریک کر سکتے ہیں۔ اور اس فنڈ کا چھٹا بینیفٹ، آپ آن لائن انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، آپ کو کسی بینک کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل چونکہ رمضان چل رہا ہے، بینکنگ آور ویسے ہی شارٹ ہوئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں آن لائن انویسٹمنٹ کے تھرو آپ گھر بیٹھے، آپ کسی بھی جگہ پہ بیٹھے نیٹ آن کریں، نیٹ کے ذریعے آن لائن کریکٹ ہو جائیں، آپ وہاں پہ بیٹھے بیٹھے اپنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کو کسی بھی لائن کے اندر لگنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی برانچ وزٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی مینیجر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی بینک کے کسی عملے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ گھر بیٹھے اپنی آسانی کے ساتھ صرف نیٹ آن کرنا ہے، نیٹ کنیکٹ کریں اور اپنا سرمایہ اس فنڈ کے اندر انویسٹ کر کے اچھا منافع کما سکتے ہیں۔ اب میں بتاتا ہوں میزان پائیدار منافع 12، جو اس کا 12 پلان ہے، اس کا آج کی ڈیٹ یعنی 14 مارچ 2025 کے اندر آپ کو ایم ٹی ڈی یعنی کہ میچورٹی ٹو ڈیٹ کے اوپر کتنا پروفٹ ملنے والا ہے، کتنا پروفٹ آپ کو ملے گا۔ وہ پروفٹ کا ریٹ ہے 20.33%، یعنی کہ 20.33%۔ اگر آپ اس فنڈ کے اوپر 1 لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو سالانہ 20,330 روپے منافع کی صورت میں ملیں گے۔ اب میں ساری کیلکولیشن آپ کو ایکسل کے اوپر کر کے بتاتا ہوں کہ آپ کو 1 لاکھ روپے کے اوپر کتنا منافع ملے گا ایک سال کے اندر، اور آپ کو اس کے اوپر کتنا ٹیکس دینا پڑے گا۔ اگر آپ ایکٹیو فائلر ہیں اس کے اوپر آپ کو کتنا ٹیکس لگے گا، اگر آپ ایکٹیو فائلر نہیں ہیں، نان فائلر ہیں، آپ کو اس کے اوپر کتنا ٹیکس پے کرنا پڑے گا، اور آپ کو 1 لاکھ روپے کے اوپر ملنے والے منافع، اس کے اوپر سے ٹیکس نکالنے کے بعد آپ کو صافی رقم جو ہے نا وہ آپ کو کتنی ملے گی۔ اگر آپ 1 لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو 20.33% یعنی کہ 20,330 روپے منافع ملے گا۔ اگر آپ ایکٹیو فائلر ہوں گے، ٹیکس کی ریٹرن جمع کرواتے ہوں گے، تو اس کے اوپر آپ کو 15% گورنمنٹ کو ٹیکس دینا پڑے گا، جو کہ 3,050 روپے بنیں گے۔
تو دیکھیں یہ جو آپ کو منافع ملا نا 20,330 روپے سالانہ گراس اماؤنٹ، اس میں سے آپ ٹیکس کی رقم نکال دیں 3,050 روپے، تو یہ آپ کو ملیں گے 17,280 روپے ایک سال کے، آپ کی 1,00,000 روپے کی انویسٹمنٹ کے اوپر۔ اگر آپ 17,280 روپے کو ڈیوائڈ کر دیتے 12 کے اوپر تو 1,440 روپے ایک مہینے کے ملیں گے آپ کو نیٹ پروفٹ کی صورت۔ اگر آپ فائلر نہیں ہیں تو 20,330 کا 30% ٹیکس کٹ جائے گا، جو کہ بنے گا 6,099 روپے یا 6,100 روپیہ۔ تو 20,330 میں سے 6,100 روپیہ نکال دیں یا 6,099 روپے نکال دیں تو یہ بچ جائیں گے 14,231 روپے سالانہ ایک سال کے۔ اگر آپ 14,231 کو ڈیوائڈ کر دیتے 12 کے اوپر تو یہ بنیں گے 1,186 روپے منتھلی آپ کی انویسٹمنٹ کے اوپر سالانہ نیٹ پروفٹ۔ تو یہ ساری کیلکولیشن آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ اس فنڈ کے اندر 1,00,000 روپے انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو کتنا منافع ملے گا ایکٹیو فائلر ہونے کی صورت میں، اور آپ کو کتنا منافع ملنے والا ہے نان فائلر ہونے کی صورت میں۔ تو یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے، آپ اس فنڈ کے اندر اپنے پیسوں کو انویسٹ کریں اور اچھا منافع کما کر اپنے فائنینشیل اسٹیٹس کو بحال کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ جو بھی انویسٹمنٹ اپرچونٹی کے حوالے سے یا آپ کے پیسے کو گرو اور سیکیور کرنے کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔